أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم وآله صل على محمد وعلى محمد. وآله الطيبين الطاهرين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ احادیث جو معرفت شناسی کے حوالے سے چل رہی تھی، اس میں سے جو عارف کی صفت بتائی گئی ہے، یعنی جو معرفت رکھتا ہے اس کی صفت بیان کی گئی ہے اس حدیث میں۔ وہ صفت یہ ہے کہ البکاء من خیفت اللہ للبعد عن اللہ عبادت العارفین۔ یہ حدیث حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ عارف وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اللہ کا کے خوف رکھتا ہو اور اللہ سے دوری کی بنیاد کے اوپر وہ گریا کرتا ہو۔ تو یہ گریا، رونا اس کا کہ وہ اللہ سے دور ہے، یہ اس کی عبادت ہے، ایک عارف کی عبادت ہے۔ دوسری حدیث ہے جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں ایاکم والتفکر فی اللہ، بچو، پرہیز کرو اللہ کی ذات کے سلسلے میں فکر کرنے سے، یعنی اللہ کی ذات کے حوالے سے اگر تم فکر کر رہے ہو تو اس سے بچو، دور رہو۔ فإن التفکر فی اللہ لا یزید الا تیہا، اس لیے کہ اگر ذات پروردگار میں کوئی غور و فکر کرتا ہے تو وہ اپنی منزل سے دور ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا تدرکہ الابصار ولا یوسف بمقدار، بے شک اللہ وہ ہے کہ جس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا اور جس کی توصیف اندازے سے نہیں کی جا سکتی۔ دوسروں کے سلسلے میں، مخلوق کے سلسلے میں انسان اندازہ کر سکتا ہے، کیونکہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ محدود ہے، لیکن خالق کے سلسلے میں جتنے بھی اندازے لگائے گا وہ سارے کے سارے اندازے غلط ہوں گے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتی، نہیں پا سکتی۔ ولا یوسف بمقدار، اور اللہ جو ہے اس کو اندازوں کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان نہیں جو ہے وہ توصیف بیان کر سکتا، اس کو اگر توصیف بیان کرتا ہے تو غلط ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس میں حضرت فرماتے ہیں فلسنا نعلم کنہا عظمتک، پروردگارہ ہم تیری ذات کی حقیقت اور اس کی عظمت کو نہیں جانتے، اس کی معرفت نہیں رکھتے۔ الا ان نعلم انک حی قیوم، ہاں صرف ہم کو تیرے بارے میں یہ پتا ہے کہ تو حی ہے، یعنی زندہ ہے، اور قیوم، اور تیری ہی بنا کے اوپر یہ کائنات قائم ہے، تو ہر ایک کو قیام بخشتا ہے۔
لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ذات پروردگار وہ ہے کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ لم ینتہی الیک نظر، کوئی نگاہ تیری ذات پہ ٹھہر نہیں سکتی، ولا یدرک کا بصر، اور آنکھیں جو ہیں وہ تجھے درک نہیں کر سکتی، تجھے سمجھ نہیں سکتی۔ تو یہ ایک حدیث جو جناب امیر سے ہے، اس کے بعد ایک رسول اللہ حضرت علی سے ایک اور حدیث ہے کہ جس میں معرفت کا فائدہ بتایا ہے کہ ثمرہ کیا ہے، معرفت کا فائدہ کیا ہے۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ انہو لا ینبغی لمن عرف عظمت اللہ ان یتعظم، کہ جو اللہ کی عظمت کو جان لیتا ہے، اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اس کو چاہیے، لازم ہے کہ وہ پھر بزرگی کا خدا کے سامنے اظہار نہ کرے۔ فَإِنَّ رِفْعَةُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا عَظَمَتُهُ أَن يَتَوَاضَعُوا لَهُ، جو اللہ کی عظمت کی معرفت رکھتے ہیں، ان کی بلندی اسی میں ہے کہ وہ ذات پروردگار کے سامنے متواضع رہیں، منکسر رہیں، جھکے رہیں۔ تو جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جو ہے بزرگی اور برتری کا اظہار نہ کریں۔ بزرگی اور برتری کا اظہار جو ہے جس نے کیا، اس کو بارگاہ خداوندی سے جو ہے دور کر دیا گیا۔ شیطان نے خدا کے سامنے اپنی بزرگی کا اظہار کیا، اللہ نے اس چیز کو نہیں پسند کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک اسم ہے کہ اللہ کو کہا جاتا ہے المتکبر، یہ اللہ کا ایک اسم، لہذا برتری، تکبر کسی بھی انسان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ تکبر میری رضا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو گویا کہ وہ میری رضا مجھ سے چھین رہا ہے۔ تو جو عظمت پروردگار کی معرفت رکھتا ہے، عظمت الہی کا قائل ہے، وہ پھر اپنی ذات کو خدا کے سامنے چھوٹا شمار کرے، اللہ کے سامنے کسی قسم کی برتری اور بزرگی اور بڑائی کا اظہار نہ کرے۔ بڑائی اور بزرگی ایسے انسان کے لیے اسی میں ہے کہ وہ متواضع رہے، منکسر رہے، شکستہ نفسی کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے سامنے حاضر ہے۔ یہ تو احادیث کا حوالے سے گفتگو تھی۔ آج کیونکہ ہمارے اور آپ کے نویں امام حضرت امام جواد، امام محمد تقی، ان کی جو ہے شہادت کی شب، لہذا درس آج کا جو ہے وہ پورا ان کے ذکر سے ہمارا جو ہے وہ مخصوص رہے گا، اور جو بحث ہم لوگوں کی چل رہی ہے وہ انشاءاللہ جو ہے بعد میں اس کے بیان ہوں گی۔ حضرت کی جد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، والد امام رضا علیہ السلام، والدہ کا نام سبیکہ تھا، جو جناب پیغمبر اسلام کی زوجہ ایک تھی ماریہ قبطیہ۔ ماریہ قبطیہ کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، امام جواد کی والدہ تھا۔ 195 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے،
مشہور کنیت حضرت کی ابو جعفر ہے، اور آپ کو ابو جعفر ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ دو اماموں کی یہ کنیت ہے، پانچویں امام کی بھی یہ کنیت ہے اور نویں امام کی بھی یہ کنیت ہے، لہذا آپ کو ابو جعفر ثانی کہتے ہیں تاکہ پانچویں امام کی جو کنیت ہے، تو جب آپ کا نام لیا جا رہا ہے تو شناخت ہو سکے کہ یہاں پر پانچویں میں نہیں، نویں امام مراد ہے۔ القاب میں آپ کے مشہور ترین لقب آپ کا جواد، قانع، مرتضی، نجیب، تقی، مختار، متوکل، متقی، ذکی اور عالم۔ زوجہ محترمہ آپ کی جن کا نام تھا سمانہ مغربیہ، ایک زوجہ تھی کہ جو امام ہادی یعنی 10ویں امام کی والدہ تھی، اور دوسری زوجہ ام الفضل جو مامون عباسی کی بیٹی تھی۔ اولاد میں آپ کی امام علی نقی امام ہادی ہیں، اور جناب موسیٰ مبرقہ، یعنی یہ جتنے رضوی سادات ہیں جو اپنے کو رضوی کہتے ہیں، ان کا سلسلہ نسب امام کے اس فرزند یعنی موسیٰ مبرقہ کے اوپر تمام ہوتا ہے۔ بہت ہی حسین جمیل شخصیت تھی، لوگ جو ہیں جب ان کو دیکھتے تھے تو عجیب ہیجانی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی تھی ان کے حسن و جمال کو دیکھ کے حضرت موسیٰ کا۔ اس لیے گھر سے جب نکلتے تھے تو برقع پہن کے نکلتے تھے، چہرے کے اوپر مکھنا ڈال کے نکلتے تھے۔ تو اس بنا کے اوپر نام کے ساتھ یعنی یہ لقب گویا کے قرار پا گیا موسیٰ مبرقہ۔ بیٹیوں میں دو بیٹیاں ہیں، فاطمہ اور امامہ۔ بادشاہ نے وقت، سلاطین وقت جو آپ کے دور میں گزرے ہیں، مامون عباسی اور معتصم جو مامون کا بھائی تھا، وہ 220 ہجری میں آپ کو زہر دیا گیا ہے معتصم عباسی کے ذریعے سے، کہ جو آپ کی زوجہ ام الفضل نے آپ کو زہر دیا تھا۔ بہرحال مقبرہ حضرت کا جو ہے کاظمین میں ہے، امام موسیٰ کاظم یعنی حضرت کے دادا ہیں، تو انہی کے ذریعے میں جو ہے آپ کی بھی خبر ہے کہ جہاں کے اوپر آج بھی زوار جو ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کر حضرت کی زیارت کرتے ہیں۔ شخصیت جو ہے حضرت کی بڑی اہم ہے۔ آپ یہ غور کیجئے کہ درجہ امامت کے اوپر جو فائز ہوئے، جس وقت امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اس وقت آپ کا سن جو ہے وہ کل 7 سال تھا۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ خود امام رضا علیہ السلام کیا آپ کی ولادت دیر سے ہوئی ہے، 41 سال کا امام رضا علیہ السلام کا سن ہو چکا تھا، اس وقت تک کہ آپ کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے والے کلاس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ امام رضا کو جن لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑا، 2 طرح کی شخصیتیں تھیں، کچھ باہری دشمن تھے، خارجی دشمن تھے، اور کچھ وہ افراد کے جو کل تک دوست تھے اور آج دشمن بن گئے ہیں دنیا کی لالچ میں، جس میں سے ایک فرقہ تھا فرقہ واقفیہ، کہ جس نے یہ عقیدہ قائم کیا اور یہ نظریہ پیش کیا کہ امامت بس 7 لوگوں کے اوپر ہے، یعنی 7 آئی امام گزریں گے، 8واں امام نہیں ہو سکتا۔ امام موسیٰ کاظم جو ہیں
وہی جو ہے اس امت کے امام مہدی ہیں، اور وہ شہید نہیں ہوئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں۔ قیامت سے پہلے جو ہے اللہ جو ہے ان کو ظاہر کرے گا، اور وہ آ کے اس زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے کہ جیسے کہ زمین ظلم و جور سے چھلک رہی ہے۔ جو امام زمانہ کے متعلق احادیث ہیں، وہ ساری احادیث جو ہے انہیں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جاری مشہور کی۔ اب آپ دیکھیے کہ امام رضا علیہ السلام کی امامت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور ادھر جو ہے یہ واقفیہ جو گمراہ ہو گئے، علی ابن حمزہ بطائنی، سینکڑوں احادیث اس شخص سے وارد ہوئی ہیں۔ بہرحال جو ہے عقیدے کے اعتبار سے یہ شخص فاسد تھا، اور دیگر شخصیتیں ہیں، صرف مفاد پرستی کی خاطر جو ہے راہ حق سے یہ گمراہ ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے امام رضا کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا، اس چیز کو مشہور کیا کہ یہ کیسا امام ہے، اگر یہ امام برحق ہوتا تو اب تک کہ اس کے کیا اولاد ہو چکی ہو، یہ امام برحق نہیں، اگر یہ امام برحق ہوتا تو اپنی آنکھوں سے اپنے وصی کو دیکھ لیتا، لہٰذا یہ امام برحق نہیں ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ جھوٹا امامت کا دعویٰ کر۔ 41 سال کے سن میں امام جواد کی ولادت ہوتی ہے، چنانچہ امام رضا سے یہ حدیث ہے جو بالکل صحیح السند حدیث ہے، جس میں امام جواد یہ فرماتے ہیں، امام رضا یہ فرماتے ہیں کہ جتنا بابرکت مولود میرا یہ فرزند ہے، عالم اسلام میں اس سے بابرکت مولود جو ہے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بہت زیادہ جو ہے خوشی کا اظہار کیا آل محمد نے، اہل بیت اطہار نے۔ 41 سال کے سن میں امام جواد امام رضا کے پیدا ہوئے، جب سن امام رضا کا 41 سال ہو چکا تھا۔ لوگ امام رضا کو ابتر کہنے لگے تھے۔ ابتر کے معنی یعنی جس کی نسل نہ ہو، جس کی کوئی اولاد نہ ہو، تانا دیتے۔ اس وقت جو ہے حضرت کی ولادت ہونا، اب جب ولادت ہو گئی امام رضا جواد کی، تو وہ لوگ کہ جو کل تک امام کو متہم کر رہے تھے، امام کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ دعوی امامت انہی نے غلط کیا ہے، ان کی زبانیں اس ولادت کے بعد خاموش ہو گئی۔ چنانچہ دوسری قسم کی ایک سازش رچی گئی، اور معاذ اللہ نعوذ باللہ جو ہے، یعنی یہ تاریخ کے وہ تلخ حقائق ہیں کہ جن حقائق سے ہمیں اور آپ کو آگاہ ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسی کیسی چیزیں جو ہیں اور کیسی کیسے مصائب جو ہیں ان سے ہمارے ائمہ جو ہیں دو چار ہوئے۔ چنانچہ مشکل سے امام جواد 1 سال یا 1.5 سال کے ہوں گے، 2 سال کے ہوں گے، کہ کہا جانے لگا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ امام رضا کے بیٹے ہی نہیں، یہ کسی اور کے بیٹے، منسوب کر دیا ہے ان کی جانب۔ اور آپ یہ سوچئے کہ اس مسئلے میں کہ یہ امام رضا کے بیٹے نہیں ہیں، یہ کسی اور کے بیٹے ہیں، بعض خاندان کی شخصیتیں بھی شامل ہوئی۔ اب ایک قیافہ شناس کو بلایا گیا۔ قیافہ شناس اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے چہرے کو دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ کون کس کا فرزند ہے، کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام نے بہرحال جو ہے قیافہ شناسی کی اجازت نہیں دی ہے، اس کو صحیح نہیں سمجھا ہے، لیکن کبھی کبھی بعض کام انسان کو انجام دینا پڑ جاتے ہیں حق کو ثابت کرنے کے لیے۔ لوگوں نے امام رضا سے اصرار کیا کہ آپ جو ہیں اپنے فرزند کو لے کے آئیے تاکہ وہ قیافہ شناس جو ہے وہ تصدیق کرے کہ امام جواد آپ کے بیٹے ہیں۔
تو ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر جو ہے خاندان کے دیگر افراد موجود تھے، امام کے بھائی، چچا، بھتیجے، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں کے اوپر جو ہے امام سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہاں پہ نہیں بیٹھیے گا، آپ دور چلے جائیے اور باغ کے اندر ایک مزدور کی حیثیت سے آپ کام کرنا شروع کر دیجیے۔ قیافہ شناس آیا، اور قیافہ شناس نے جو ہے وہ آنے کے بعد جو ہے اس سے سوال کیا گیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ بچہ کس کا ہے، یہ لوگ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کس کا بچہ ہے، کس کا فرزند ہے؟ وہاں کے اوپر جو ہے قیافہ شناس نے امام جواد کو دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی جانب نگاہ دوڑائی، اور اس کے بعد کہا کہ نہیں، ان میں سے یہ کسی ایک کا فرزند نہیں۔ اور پھر وہ نگاہ اپنی گھمائی رہا تھا، نظر گھما رہا تھا، گردش دے رہا تھا نگاہوں کو، اور اس کی نگاہ امام رضا کے اوپر پڑی کہ باغ کے ایک گوشے میں حضرت جو تھے وہ کام کر رہے تھے۔ تو اس پر جو ہے اس نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے اس مزدور کا ہے کہ جو بیلچا ہاتھ میں لے کر اس باغ کے اندر کام کر رہا ہے۔ جب قیافہ شناس نے تصدیق کی تو ان لوگوں کے منہ کے اوپر تالے لگ گئے کہ جو لوگ جو تھے امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ اس قسم کے کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو یہ حضرت کی حدیث ہے کہ انتہائی بابرکت مولود ہے میرا یہ فرض۔ 41 سال کی عمر میں امام رضا علیہ السلام کیا ان کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد جو 7 سال کی عمر میں، جب 7 سال کا سن تھا، اس وقت آپ جو ہیں وہ درجہ امامت کے اوپر فائز ہوئے، اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو چکی۔ اب ابھی تک کے یہ صورتحال شیعوں کو نہیں پیش آئی تھی کہ اتنی چھوٹی عمر کا کوئی بچہ جو ہے وہ امام بنے، اس کو جو ہے لوگ جو ہے اس سے سوال کریں، جواب طلب کریں، اس کو جو ہے اپنا جو ہے وہ رہنما مانے۔ چنانچہ یہ چیز جو تھی وہ ہضم نہیں ہو رہی تھی لوگوں کو۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ان کے لیے کسی استاد کو معین کیا جائے، اور وہ ان کو قرآن کی تعلیم دے، فقہ پڑھائے، اور جب یہ کچھ لائق ہو جائے تب ان کو بعنوان امام جو ہے وہ لوگوں کے درمیان جو ہے پیش کیا جائے۔ جس وقت اس نظریے کو پیش کیا گیا، امام کے ایک صحابی تھے، انہی نے اس شخص کے گریبان کو پکڑا اور کہا کہ تو ابھی تک جو ہے اپنے نفاق کو چھپائے ہوئے تھا، اس وقت جو ہے وہ تیرا نفاق جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے، اور اللہ نے جو ہے وہ تیرے نفاق کو ظاہر کر دیا۔ پتہ چل گیا کہ تو امامت کے حوالے سے کیا نظریہ رکھتا تھا۔ تو شخص بہرحال یونس ابن عبد الرحمن تھے کہ جنہی نے یہ تجویز پیش کی تھی، انہی نے کہا کہ میں تم لوگوں کی آزمائش کرنا چاہ رہا تھا، تم کو میں پرکھنا چاہ رہا تھا، ورنہ میں خود جو ہوں بہرحال جو ہوں اس نظریے کا قائل ہوں کہ امامت میں بچپنا اور جوانی جو ہے وہ اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ امام امام ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو اور چاہے وہ جو ہے جوان ہو، اس کے اندر جو ہے اس کا کوئی دخل نہیں۔ اچھا، یہ نظریہ جو ہے یہ تو بہرحال
ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ اپنوں نے جو ہے پیش کیا، بلکہ غیروں کے اندر بھی یہ نظریہ تھا کہ جس وقت مثال کے طور کے اوپر مامون عباسی نے یہ ارادہ کیا کہ امام رضا امام جواد کی حبال عقد میں اپنی بیٹی ام الفضل کو دیا جائے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی کی جائے، تو بنی عباس کے درمیان ایک عجیب قسم کا اضطراب برپا ہو گیا، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ یہ خیال کیا کہ حکومت جو ہے وہ آل عباس کے پاس سے چلی جائے گی اور آل علی کے پاس چلی جائے گی، اس طرح سے کہ آج داماد بنایا جا رہا ہے اور کل یہ ہوگا کہ اسی داماد کے حوالے جو ہے وہ پوری حکومت کر دی جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے امام رضا کو ولی عہد بنا چکا تھا، جس کے اوپر بنی عباس جو ہے راضی نہیں تھے۔ چنانچہ سارے بنی عباس کے جو دربار کے اندر موجود تھے، ان لوگوں نے مامون سے یہ کہا کہ اگر تم اپنی بیٹی ام الفضل کو جو ہے وہ کی شادی کرنا چاہتے ہو تو بہتر یہ ہوگا کہ تھوڑا انتظار کرو اور کوئی استاد معین کرو کہ جس کے ذریعے سے اس کو کچھ تعلیم مل جائے۔ ایسے شخص کے ساتھ تم اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہو، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے حوالے عقد میں دینا چاہتے ہو کہ جو دین خدا کے سلسلے میں معلومات نہیں رکھتا ہے، فقیہ نہیں ہے، نہ اس کو حلال محمد کا پتہ ہے، نہ حرام محمد کا پتہ ہے، نہ اس کو یہ معلوم ہے کہ واجب کسے کہتے ہیں، فرض کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، جبکہ 9 سال کا بھی اس کا سن ہے۔ تھوڑا صبر کرو یہاں تک کہ وہ ذرا مہذب اور مؤدب ہو جائے، قرآن پڑھنا اچھی طرح سے سیکھ لے، حلال و حرام کی معرفت حاصل کر لے۔ یہ بنی عباس نے مامون سے کہا، تو مامون نے کہا کہ یہ تم سے زیادہ دین کی سمجھ رکھتا ہے، تم سے زیادہ فقیہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور سنت کو تم سے زیادہ یہ جانتا ہے، کتاب خدا کا علم اس کے پاس تم سے زیادہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ کتاب خدا کے اندر محکم کون سی آیات ہیں، متشابہ کون سی ہیں، ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، ظاہر کیا ہے قرآن کا، باطن کیا ہے قرآن کا، خاص کیا ہے قرآن کا، عام کیا ہے قرآن کا، تنزیل سے بھی یہ قرآن کی واقف ہے، تعویل سے بھی یہ قرآن کی واقف ہے۔ اگر تم کو اس سلسلے میں شک ہے تو تم جو ہے وہ اس سے سوال کر لو۔ دیکھو یہ کہتا ہے تم کو جواب دیتا ہے، چانچہ تاریخ کہتی ہے کہ پھر وہ یحییٰ ابن اقسم کے پاس وہ لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ جو قاضی القضات تھا یہ یحییٰ ابن اقسم بنی عباس، بہت بڑا عالم، کہ کچھ ایسے سوالات آمادہ کرو کہ جس سے یہ جس میں اس کو جواب دینے میں پریشانی ہو ابو جعفر کو، اور یہ جواب نہ دے سکے۔ یحییٰ ابن اقسم نے کہا کہ گھبراؤ مت، میں ایسے سوالات جو ہوں وہ آمادہ کر لوں۔ چنانچہ یحییٰ ابن اقسم نے اپنے اعتبار سے یہ خیال کیا کہ بھئی نماز کے سوال اور روزے کے سوال جو ہیں انسان جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے ان کا جواب دے سکتا ہے، جانتا ہے نماز اور روزے کو۔ حج کے مسائل جو ہیں ذرا سخت ہوتے ہیں گے، تو کیوں نہ حج کے حوالے سے سوال کیا۔ تو یحییٰ ابن اقسم نے امام سے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے جو مناظرے کے لیے مجلس تشکیل پائی تھی اور دربار کے اندر مناظرہ ہو رہا ہے جس کے اندر کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب جو ہے وہ بڑا اہتمام علماء اور فضلاء، اور بنی عباس کو یہ پوری امید قوی تھی کہ اس وقت جو ہے یحییٰ ابن اقسم جو ہے وہ غالب آئے گا اور امام جو ہے وہ گویا کہ ان کو شکست ہو جائے گی۔ تو جس وقت
یحییٰ ابن اقسم نے سوال کیا کہ یہ بتائیے حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ حضرت نے کہا تمہارا سوال بہت زیادہ مجمل ہے، بڑا مختصر، یعنی مبہم سوال ہے، واضح سوال تم نے نہیں کیا ہے، تفصیل نہیں تم نے اس کی بیان کری۔ تم کو سوال کرنا چاہیے، تم یہ بتاؤ کہ جس نے شکار کیا ہے اس نے ہل میں شکار کیا ہے یا حرم کے اندر شکار کیا ہے؟ عالم تھا کہ حرام ہے شکار کرنا، اس کے بعد اس نے شکار کیا ہے، یا وہ جاہل تھا، نہیں جانتا تھا کہ شکار کرنا اس کے لیے حرام ہے، جان بوجھ کے شکار کیا ہے یا خطأً شکار کیا ہے، اشتباہاً شکار ہو گیا ہے۔ شکار کرنے والا شکاری خود جو ہے غلام تھا یا آزاد تھا، بچہ تھا یا بڑا تھا، پہلی بار شکار کیا ہے یا دوبارہ شکار کیا ہے، پرندے کا شکار کیا ہے یا غیر پرندے کا شکار کیا ہے، اپنے غلطی کے اوپر نادم تھا یا اصرار کر رہا تھا، رات میں شکار کیا ہے یا دن میں شکار کیا ہے، حج کا احرام باندھے ہوا تھا اس وقت شکار کیا ہے یا عمرے کا احرام باندھے ہوا تھا اس وقت شکار کیا ہے۔ اتنی شیخیں حضرت نے نکالی کہ یحییٰ ابن اقسم جو ہے وہ دنگ ہو گیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر فقہ کی تاریخ پڑھیے گا تو ایک مسئلہ جو ہے اس جانب توجہ دیجیے کہ یہ وہ دور ہے نوے امام کا دور، کہ جس دور میں فقہ، علم فقہ جو تھا وہ مومے کی شکل میں گویا کہ پیش کیا جاتا تھا، اس قسم کے مومے جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک شخص جو ہے وہ روزہ رکھے ہوئے ہے، ایک عورت جو ہے وہ ایک کی زوجہ ہے، نکاح میں ہے، ایک دم سے ایک شخص آیا اس گھر کے اندر کے جہاں یہ تین لوگ موجود تھے، جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو جو نماز پڑھ رہا تھا اس کی نماز باطل ہو گئی، جو روزہ رکھ رہا تھا اس کا روزہ باطل ہو گیا، جو عورت نکاح میں تھی اس کا نکاح ختم ہو گیا۔ تو اس یعنی مومے کی شکل میں، پہلیوں کی شکل میں جو ہے فقہ کے مسائل کو پوچھا جاتا تھا، جواب اس کا یہ دیا جاتا تھا کہ بھئی انہی کو اگر جو ہے کوئی حل کر لے اور اس کا کوئی جواب دے دے تو اس کو سمجھا جاتا تھا کہ ہاں پھر وہ فقیہ ہے، وہ عالم ہے۔ بھئی ایک شخص کی جو غائب ہو گیا تھا، ایک عرصے تک کے غائب رہا، 5 سال 6 سال کے بعد جو ہے پھر اس کے سلسلے میں یہ حکم لگایا گیا کہ وہ جو ہے وہ مر چکا ہے، لہذا اس کی جو بیوی تھی اس کی شادی ایک دوسرے شخص کے ساتھ کرا دی گئی، اس کے متعلق حکم لگا دیا گیا تھا کہ مر چکا ہے تو اس کی قضا نمازیں پڑھوائی جا رہی تھیں، قضا روزے رکھوائے جا رہے تھے، لیکن جب یہ ایک دم سے آ گیا تو زندہ کی نماز کوئی دوسرا نہیں ادا کر سکتا، زندہ کا کی جانب سے کوئی دوسرا روزہ نہیں رکھ سکتا، اور کیونکہ یہ زندہ ہے اور اس کی بیوی سے اور اس کے درمیان کوئی طلاق نہیں ہوئی تھی، لہذا وہ نکاح جو ہوا ہے وہ غلط نکاح، باطل ہو جائے گا نکاح، ختم ہو جائے گا نکاح۔ تو اس قسم کے سوالات جو ہیں جو کیے جاتے تھے، اس کے ذریعے سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ کون جو ہے ان موموں کو حل کر لے گا۔ یحییٰ ابن اقسم نے سوال کیا تھا اور حضرت نے جو ہے اس سوال کے اندر اتنی شیخیں پیش کر دی کہ یحییٰ ابن اقسم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جو بہرحال ٹھیک ٹھاک معلومات رکھتی ہے۔ چنانچہ پھر حضرت نے تفصیل کے ساتھ جو ہے ہر ایک کا جواب دیا۔ یہاں پر مامون نے حضرت سے سوال کیا کہ آپ جو ہیں وہ یحییٰ ابن اقسم سے کوئی سوال کیجیے،
تو حضرت نے، اب دیکھیے یہ اخلاق اہل بیت، مامون نے کہا ہے کہ آپ سوال کیجئے، تو ڈائریکٹ حضرت چاہتے تو کر سکتے تھے سوال، لیکن حضرت نے یہاں کے اوپر یحییٰ ابن اقسم سے اجازت طلب کری کہ کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں تم سے سوال کروں؟ اس نے کہا کہ ہاں، آپ اس سے جو ہے سوال کر سکتے ہیں، اگر مجھے اس کا جواب معلوم ہوگا تو میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، اور اگر جواب نہیں معلوم ہوگا تو خود حضرت سے دریافت کر لوں گا۔ دیکھیے لہجہ تبدیل ہو گیا۔ چنانچہ حضرت نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ، ایک شخص نے ایک عورت کو صبح کے وقت دیکھا تو وہ اس کے لیے حرام، دن چڑھا تو وہ عورت اس کے لیے حلال ہو گئی، ظہر کے وقت وہ عورت پھر حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کو پھر حرام ہو گئی، صبح کے وقت پھر حلال ہو گئی۔ ایک مومے کی شکل میں سوال ہے۔ یہ ابن اقسم یہاں کے اوپر جو ہے معذرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سوال کا جواب نہیں جانتا، آپ اس سوال کا جواب عرض کیجیے۔ حضرت نے اس کے سامنے تشریح شروع کری کہ سنو، ایک شخص نے ایک دوسرے کی کنیز کو صبح کے وقت دیکھا تھا، وہ اس کے لیے حرام تھی، اس پہ نگاہ ڈالی، دن چڑھتا ہے تو وہ جا کے اس کنیز کو خرید لیتا ہے، لہٰذا وہ اس کے لیے حلال ہوگی، ظہر کے وقت اس کنیز کو وہ آزاد کر دیتا ہے، لہٰذا وہ حرام ہوگی، عصر کے وقت اس کنیز سے وہ نکاح کر لیتا ہے، لہٰذا وہ حلال ہو گئی، مغرب کے وقت اس کنیز کے ساتھ زہار کرتا ہے۔ زہار ایک فقہ کے اندر ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ سے یہ کہے، اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تمہاری پیٹھ مثل میری ماں کے پیٹھ کے ہے، یا میری پھوپھی کے پیٹھ کے ہے، یا میری خالہ کے پیٹھ کے ہے، تو یہ جملہ جب کہتا ہے ایک انسان، تو وہ عورت پھر اس انسان کے لیے حرام ہے۔ زہار کا کفارہ ہے، جب کفارہ ادا کر دیا جائے گا تب جو ہے وہ حلال ہوگی۔ تو حضرت نے فرمایا تو اس نے جو ہے مغرب کے وقت جو ہے زہار کیا، وہ حرام ہو گئی، عشاء کے وقت اس نے کفارہ دے دیا، وہ حلال ہو گئی، آدھی رات کو اس نے اس کو جو ہے طلاق رجی دی، حرام ہو گئی، صبح کے وقت جو ہے پھر اس نے جو ہے اس کو رجوع کر لیا، حلال ہو گئی۔ یہ جواب جو حضرت نے دیا، پورا دربار جو ہے احسن آفرین کی صداؤں سے گونج رہا تھا۔ یہاں کے اوپر پھر حضرت نے جو ہے وہ سے کہ حوالہ عقد میں ام الفضل کو دیا گیا، اور مامون نے جو ہے حضرت سے کہا کہ آپ جو ہے وہ خطبہ پڑھیں اور جو ہے صیغے جاری کریں۔ چنانچہ وہ جو آج نکاح کے موقع کے اوپر خطبہ پڑھا جاتا ہے، یہ وہی خطبہ ہے کہ جو حضرت امام جواد علیہ السلاۃ والسلام سے وارد ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو احادیث ہیں اور جو علمی مشکلات ہیں جو حضرت نے حل کری ہیں، یہ بھی بہت اہم ہے۔ دیکھیے یہ روایت جو ہے وہ 10ویں امام کے حوالے سے بھی ہے اور 9ویں امام کے حوالے سے بھی، کہ متوکل کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا کہ جس نے جو ہے وہ چوری کری تھی، تو وہاں کے اوپر علماء سے پوچھا جانے لگا کہ یہ بتائیے کہ اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا، کیونکہ چوری ثابت ہو چکی ہے، اور جب
چوری ثابت ہو گئی تو اب بہرحال جو ہے اس کا چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو ہاتھ کا کتنا حصہ کاٹا جائے گا؟ ہر ایک جو تھا وہ الگ الگ فتویٰ دے رہا تھا. کوئی کہتا ہے کہ کلائی کے پاس سے کاٹا جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ کونی کے پاس سے کاٹا جائے گا، ایک نے کہا کہ بازو کے پاس سے کاٹا جائے گا. متوکل نے، معتصم نے حضرت سے جو ہے وہ سوال کیا، ما تقول فی ھذا یا ابا جعفر، اے ابو جعفر، یعنی امام جواد کو خطاب کیا جا رہا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا قد تکلم القوم فیہ یا امیر المومنین، اس مسئلے کے سلسلے میں پورے گروہ نے اپنی رائے کا تو اظہار کر دیا ہے. معتصم نے کہا دعانی بما تکلموا مما تکلموا به ای شیء عندک، چھوڑیے آپ کہ جو ان لوگوں نے اپنی فتوے بیان کرے ان کا ذکر مت کیجیے، آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا ہے. حضرت نے فرمایا اعفینی من ھذا، ارے مجھے معاف رکھو اس سے، اس سلسلے میں مجھ سے سوال نہ کرو. معتصم نے کہا اقسمت علیک باللہ، میں آپ کو خدا کی قسم دے رہا ہوں، لما اخبرت بما لما اخبرت بما عندک فی، کہ آپ جو ہے اس چیز کی خبر دیجئے کہ جو آپ کے پاس موجود ہے. حضرت نے فرمایا کہ اما اذا اقسمت علی باللہ، جب اب تم نے مجھ کو خدا کی قسم دے دی ہے، فإنی اقول انہم اخطئوا فیہ السنہ، یعنی سنت بیان کرنے کے سلسلے میں ان فقہا نے غلطی کی ہے، سنت رسول خدا وہ نہیں ہے کہ جو یہ اپنے فتووں میں بیان کر رہے ہیں. سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ چور کی صرف ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی اور ہتھیلی کو چھوڑ دیا جائے. معتصم نے کہا ومل حجت فی ذالک، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ تو امام نے فرمایا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ کے رسول سے جو حدیث وارد ہوئی ہے وہی جو ہے ہمارے لیے حجت ہے. پیغمبر نے فرمایا السجود علی 7 اعضاء، سجدہ 7 اعضاء کے ذریعے سے ہوتا ہے، وجہ پیشانی، والیدین دونوں ہاتھ، والرکبتین دونوں گھٹنے، والرجلین اور دونوں انگوٹھے. تو اگر تم نے ہاتھ کو کلائی کے پاس سے کاٹ دیا یا کونی کے پاس سے کاٹ دیا تو ایسی صورت میں ہتھیلی کو گویا کہ الگ کر دیا، اور ہتھیلی اعضائے سجدہ میں سے ایک جز ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان المساجد للہ، سجدے کی جگہیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا چور کا ہاتھ جو ہے جو کاٹا جائے گا اس میں صرف 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی اور اس سے زیادہ نہیں کہتے. تو یہاں کے اوپر معتصم جو تھا وہ حضرت کے اس جواب سے جو ہے بہت زیادہ متعجب ہوا، حیرت میں پڑ گیا، اور اس نے حکم دیا کہ بس چور کی 4 انگلیاں کاٹی جائیں، ہتھیلی کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ ایک علمی مشکل ایک نمونہ پیش کیا ہے. ورنہ روایات میں آیا ہے کہ ایک نشست میں حضرت سے تقریباً 30,000 سوال کیے گئے، اور وہاں کے اوپر حضرت نے ان سوالات کے جواب دیے، ان کو جو ہے حل کیا، ان مشکلات کو بیان کیا. ایک شخصیت ہے عبد العظیم حسنی. یہ عبد العظیم حسنی سید ہیں، امام زادے ہیں، اور ان کا مزار تہران میں رے میں ہے.
تہران کے نزدیک جو رے ہے، شہر رے، وہاں کے اوپر مزار ہے. زیارت کی بہت زیادہ جو ہے ان کی زیارت کی اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، عظمت بیان کری گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر عبدالعظیم حسنی کی کوئی زیارت کر رہا ہے، حدیث میں آیا ہے، تو گویا کہ اس نے امام حسین کی زیارت کری. امام حسن کی نسل سے تھے. عبدالعظیم حسنی نے امام محمد تقی کو بھی دیکھا ہے اور امام علی نقی کو بھی دیکھا ہے. عبدالعظیم حسنی کا بیان ہے، قلت لمحمد ابن علی بن موسیٰ علیہ السلام، میں نے محمد ابن علی یعنی امام جواد امام تقی سے فرمایا، یا مولایا انی لارجو ان تکون القائم من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ اس امت کے قائم آل محمد، الذی یملؤ الارض قسطا وعدلا، یعنی جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا. میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ ہی جو ہیں قائم ہو اس امت کے. کما ملیہ ظلمن جورا، کہ جن کے سلسلے میں احادیث گویا کے پیغمبر سے آئی ہیں، جن پہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آخری وقت میں زمانے کے دنیا کے ختم ہونے سے پہلے نسل فاطمہ سے ایک شخصیت ظاہر ہوگی جس کا نام جو ہے وہ پیغمبر کے نام کے اوپر ہوگا، کیونکہ امام جواد کا نام محمد ہے. لہذا جو ہے عبدالعظیم حسنی نے یہ فقرہ کہا، انی لا ارجو ان تکون القائم من اہل بیت رسول اللہ، من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ ہی شاید اس امت کے جو ہیں وہ قائم ہوں گے، اور آپ ہی کے ذریعے سے خدا، آپ ہی آخری حجت ہوں گے خدا کی، اور آپ ہی کے ذریعے سے اس زمین کو اللہ جو ہے عدل و انصاف سے بھرے گا، جیسے کہ ظلم و جور سے ہی چھلک. فقال علیہ السلام، تو حضرت نے عبدالعظیم حسنی کے جواب میں فرمایا، ما منا الا قائم بامر اللہ، کوئی ہم میں سے ایسا نہیں کہ جس نے اللہ کے امر کو قائم نہ کیا. وہادن الی دین اللہ، اور اللہ کے دین کی جانب ہدایت نہ کری. ولیکن القائم الذی یطہر اللہ بہ الارض من الکفر والجہود، لیکن وہ قائم کہ جس کے ذریعے سے زمین کو کفر اور جہود یعنی انکار، خدا کے انکار سے پاک کی کرے گا اللہ. وَيَمْلُؤُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. هُوَ الَّذِي يَخْفَى عَلَى النَّاسِ وِلَادَتُهُ، وہ قائم وہ ہے کہ جس کی ولادت لوگوں سے مخفی رہے گی. وَيَغِيبُ عَنْهُمْ شَخْصُهُ، اور اس کی ذات لوگوں سے پردہ غیبت میں رہے گی، لوگ اس کو دیکھ نہیں پائیں گے. وَيَحْرِمُ عَلَيْهِمْ تَسْمِيَتَهُ، لوگوں کے لیے حرام ہوگا کہ وہ لوگ امام زمانہ کا نام لیں، لوگوں کے لیے حرام قرار دیا. وَهُوَ سُمِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وَكُنِّيَةً، اور ان کا نام وہی نام ہوگا جو رسول اللہ کا نام ہے، اور ان کی کنیت وہی کنیت ہوگی جو رسول اللہ کی کنیت ہے. وَهُوَ الَّذِي تَطْوِي لَهُ الْأَرْض، وہ ہے کہ جو طے الارض کرے گا، یعنی چشم زدن میں زمین جو ہے سمٹ کے اس کے قدموں سے میں سمٹ جائے گی، جہاں کا قصد کریں گے وہاں کے اوپر وہ پہنچ جائے گی. وَيَذُلُّ لَهُ كُلُّ ثَابٍ، ہر مشکل ان کے سامنے آسان ہوگی. يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِهِ عِدَّةُ أَهْلِ الْبَدْرِ، بدر والوں کی جو تعداد ہے اس تعداد کے مطابق جو ہے ان کے اصحاب اور ان کے ساتھی ہوں گے. 313 رجولا، 313 بدر کے سپاہی تھے، 313 امام کے صحابی ہوں گے.
من اقصل ارض، دنیا زمین میں دور دراز جہاں کہیں کے اوپر بھی حضرت کے سپاہی ہوں گے، ان کو اللہ جو ہے وہ ظہور کے وقت حضرت کے پاس اکٹھا کر دے گا، جمع کر دے گا۔ اور پھر یہ حضرت نے آیت قرآن کی پڑھی، اینما تکون، جہاں کہیں پہ بھی ہوگے، یاتے بکم اللہ جمیعا، اللہ تم کو جو ہے وہاں سے حاضر کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو ہے ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لَهُ هَٰذِهِ الْعِدَّةُ، جب حضرت کے یہ 313 صحابی جمع ہو جائیں گے، من اہل الاخلاص، مخلص ترین افراد میں سے ہوں گے یہ لوگ، اظہر اللہ امرہ، تو اللہ اپنے امر کو ظاہر کرے گا۔ فَإِذَا كَمُلَ لَهُ الْعَقْدُ وَهُوَ أَشْرَطُ آلَافٍ، اور پھر یعنی بیعت ہو جائے گی، وہاں پہ ہوگی 313 کا پہلا لشکر ہے، اور پھر بقیہ لوگ وہاں کے اوپر جمع ہوں گے، تو تقریباً 10,000 افراد جو ہیں حضرت کی ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ خرج باذن اللہ، تو اللہ کے اذن سے پھر وہ ظاہر ہوں گے۔ فلا یزال یقتل اعداء اللہ حتی یرضى اللہ، اور پھر وہ دشمنان خدا سے جنگ کریں گے، یہاں تک کہ دشمنان خدا کو وہ قتل کریں گے، اور اس حد تک کہ ان کو قتل کریں گے کہ خداوند کریم جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہوگا تب ان کے قتل سے۔ تو یہ عبدالعظیم حسنی نے جو حضرت کے حوالے سے فرمایا تھا، اور حضرت نے اس کی علمی جواب دیا۔ یہاں کے اوپر کچھ بزرگ شخصیتوں کے خیالات کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو امام جواد کو جن لوگوں نے جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کیا۔ مامون عباسی کا، جس کا پہلے ابھی ذکر ہوا ہے کہ جب بنی عباس نے مامون کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی تم امام جواد سے نہ کرو، تو اس وقت جو ہے مامون نے یہ کہا تھا کہ اگر تمام اہل فضل اور اہل علم جمع ہو جائیں تو اس ذات سے کہ جو صغیر السن ہے، ابھی چھوٹی ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علمی اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے یہ تمام اہل علم اور تمام اہل فضل سے آگے۔ ایک شخصیت ہے یوسف بن قزاقلی، اس کے حوالے سے سبت ابن جوزی نے جو ہے وہ حضرت کے حوالے سے کہا ہے، وَكَانَ عَلَى مِنْهَاجِ أَبِيهِ فِي الْعِلْمِ وَالتُّقَىٰ وَالزُّهْدِ وَالْجُودِ، امام جواد اپنی باپ کے راستے کے اوپر پوری طرح سے تھے، علم اور تقوی میں، زہد میں اور سخاوت میں۔ اس کے علاوہ محمد بن طلحہ شافعی نے کہا ہے کہ جو علمی آثار آپ سے وارد ہوئے ہیں اس سے آپ کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے، اور آپ کے علمی آثار کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس درجہ جو ہے علم کے مقام کے اوپر اور علم کی درجے کے اوپر فائز تھے۔ یہ بہرحال جو ہے وہ بعض شخصیتوں کے
جو ہے خراج عقیدت ہے، اور یہاں کے اوپر ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے میں جو ہوں وہ نقل کر رہا ہوں، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ اختتام کروں گا، کہ جس میں حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ المومن یحتاج الی ثلاث خصال، مومن 3 خصلتوں کا محتاج ہوتا ہے: توفیق من اللہ، اللہ کی توفیق کا محتاج ہوتا ہے، اگر توفیق مومن کے شامل حال نہیں ہے تو مومن کچھ نہیں کر سکتا، واعظ من نفس، اور اپنے نفس کے لیے اس کو ایک واعظ کی ضرورت ہے، ایک نصیحت کرنے والے کی ضرورت ہے، وقبول ممن ینصح، اور تیسری خصلت یہ ہے مومن کی کہ اگر کوئی اس کو نصیحت کرے تو وہ اس نصیحت کو قبول کرے۔ یہ 3 صفتیں جو ہیں ان کا جو ہے وہ مومن محتاج ہوتا ہے۔ بہرحال یہیں کے اوپر جو ہے وہ درس کو روکا جا رہا ہے۔ شہادت کی شب ہے، اور 2 جملے بس سماعت فرما لیں تو فکر ہے کہ حضرت کو جب زہر دیا گیا اور پانی میں ملا کے زہر دیا گیا تھا، تو گھر میں یہ بیوی نے کام کیا تھا، تو زہر جس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو پیاس کا احساس زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ حضرت جو تھے پیاس سے تڑپ رہے، اور ایک حجرے میں جو ہے عجیب حضرت کا حال تھا، تو جو حضرت کی بیوی مامون کی بیٹی تھی ام الفضل، اس کا بیان ہے کہ آخری وقت میں حضرت اس سے پانی مانگ رہے تھے لیکن میں نے حضرت کو پانی نہیں دیا، اور شہن خانہ میں اس نے مختلف کنیزوں اور نوکروں کو جمع کر کے ڈھول بجانا شروع کی اور تاشے بجانا شروع کیے تاکہ حضرت کے چیخنے کی آواز اس کے کان میں نہ پہنچے۔ اللہ نے اس عورت کے اوپر تو یہ سزا دی کہ آخری وقت میں وہ دیوانی ہو گئی تھی، سڑک کے اوپر چیختی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ ابو جعفر مجھ سے جو ہے آخری وقت میں پانی طلب کر رہے تھے لیکن میں نے ان کو پانی نہیں دیا۔ سلام ہو ہمارا حضرت ابو جعفر ثانی، حضرت محمد ابن علی التقی الجواد کے اوپر۔ خداوند کریم ہم سب کو دنیا میں ان کی زیارت کرائے اور آخرت میں ان کی شفاعت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اگر کسی تمہیں اس کے